اس دین نے ہمیں ناخن تک کاٹنے کا طریقہ بیان کیا ہے، باتھ روم میں کیسے جانا ہے، کیسے نکلنا ہے، کیا دعائیں پڑھنی ہے، کیا کرنا ہے، آپ نے سونا کیسے ہے، جاگنا کیسے ہے، سونے سے پہلے کیا بولے، جاگنے کے بعد کیا بولے، ہر جگہ پہ دین نے مجھ سے بات کی۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اسے سیکھیں، اور اگر ہم نے اس پر عمل کیا، یہ اولیاء اللہ، یہ کیسے اولیاء اللہ بنتے ہیں؟ یہ دین پہ عمل کرتے ہیں، اولیاء خدا بن جاتے ہیں، خدا کے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں، خدا کے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ بعض اوقات انسان سمجھتا ہے، معاشرے میں بہت سے لوگ آپ کو اس طرح کے مل جائیں گے جو یہ سمجھتے ہیں کہ دین ہم پہ پابندیاں لگانے آیا ہے۔ عزیزان، دین ہم پہ پابندیاں لگانے نہیں آیا، دین تو ہمیں آزاد کرنے کے لیے آیا ہے۔ دین پہ عمل کرنے سے انسان پابند نہیں ہو جاتا، دین پہ عمل کرنے سے حقیقت میں آزاد ہو جاتا ہے۔ پابندیاں لگاتا ہے دین، لیکن کن چیزوں پہ؟ وہ ان چیزوں پہ پابندیاں لگاتا ہے جو ہمیں خدا سے دور لے کر جا رہی ہوں، ان چیزوں پہ صرف پابندیاں لگاتا ہے۔ لیکن اگر ہم دین پر عمل کرتے ہوں تو حقیقت میں دین ہمیں آزاد کرتا ہے۔ دیکھیں، ابھی ہمارے ذہنوں میں کتنی چیزوں کا خوف ہے، کتنی چیزوں کی اس سے متعلق لالچ ہے، فلاں چیز مل جائے، فلاں کہیں کھو نہ دوں، فلاں کہیں مجھے نقصان نہ دے دے، فلاں کہیں مجھے ایسے نہ کر دے، ویسے نہ کر دے۔ دین پر عمل کرتا ہوں تو ان ساری بیماریوں سے آزاد ہو جاؤں گا۔ ذرا سوچ کے دیکھیے کہ ایک ولی خدا، رہبر معظم شہید، کیوں نہیں ان دنیاوی طاقتوں سے ڈرتے تھے؟ اس لیے کہ دین پر عمل کرتے کرتے ہر خوف سے آزاد ہو چکے تھے۔ نہ کوئی لالچ تھی جو انہیں قید کر پاتی، نہ کوئی خوف تھا جو انہیں روک پاتا، کوئی چیز نہیں، آزاد ہو چکے تھے۔ دین ہمیں اس طرح سے آزاد کرنے کے لیے آیا ہے۔ حتیٰ اگر دین پر عمل کرتے ہوں، واقعاً یہ جو فزیکل لاز ہیں ان سے بھی انسان اوپر ہو جاتا ہے، بلند ہو جاتا ہے۔ آپ نے قصے بہت سن رکھے، بسم اللہ پڑھ کے پانی پہ چلنے والے علماء جو طیل عرض کرتے ہیں اولیاء خدا، کون سے فزیکل لا کے مطابق طیل عرض ہو رہا ہوتا ہے؟ ایک لمحے میں ادھر سے ادھر چلے جانا، یا مثلا یہاں بیٹھے ہوں اور دور کسی کی بات سنائی دے رہی ہو، ہم تو دیوار کی اس طرف نہیں دیکھ پاتے ہیں، وہ تو نہ جانے کہاں تک ان کی نظر جاتی ہے۔ یہ کس طرح سے ہوتا ہے؟ انسان آزاد ہو جاتا ہے، حتیٰ ان فزیکل لاء سے آزاد ہو جاتا ہے۔ ایک حمال تھا، بازار میں کام کر رہا تھا، ایک بچہ اوپر سے گرتے ہوئے دیکھا تو اس نے کہا خدایا روک دے اسے۔ ہوا میں بچہ معلق ہو گیا، نیچے گیا، کہا خدایا دے دے، بچہ اس کی گود میں آ گیا، سارے جمع ہو گئے، کہا کہ تم امام زمانہ علیہ السلام ہو؟ کہا نہیں میں امام زمانہ علیہ السلام نہیں ہوں۔ کہا اس میں ان کے ساتھی ہو؟ نہیں میں ان کا ساتھی نہیں ہوں۔ پھر کون ہو؟ کہا روزانہ تمہارا سامان اٹھانے والا حمال کلی تمہارا سامان اٹھاتا تھا۔ کہا پھر یہ تم نے کیا کیا؟ وہ سادہ سی بات ہے، جو وہ کہتا ہے میں کرتا ہوں، جو میں کہتا ہوں وہ کرتا ہے۔ آزاد کوئی کر سکتا ہے یہ کام؟ دین پہ عمل کرتے کرتے انسان حتیٰ ان فزیکل لاز کا بھی پابند نہیں رہتا ہے، لیکن عمل تو کرتا ہو، آزاد ہوتا جاتا ہے، آزاد ہوتا جاتا ہے۔ خود امام نے اپنے بیٹے کو وصیت کی، لا تکن عبد غیرک فقد جعلک اللہ حرا۔ امام نے فرمایا کسی کے بھی عبد نہ بننا، خدا نے تمہیں آزاد بنایا تھا۔ اگر میں دین پر عمل کروں آزاد ہو جاتا ہوں، ابھی مقید ہوا ہوں، ابھی مجھ پہ قید و بند و سلاسل موجود ہیں۔ اس دنیا کی خواہشیں یہ قید و بند و سلاسل ہیں، یہ دنیا کی بہرحال لالچیں، خوف، یہ سارے کے سارے۔ دین پر عمل کروں آزاد ہو جاؤں گا۔ دین ہمیں آزاد کرنے کے لیے آیا ہے، دین ہمیں مقید کرنے کے لیے۔ پوری توجہ ہماری دین کی طرف ہو جانی چاہیے، ہر کام ہم دین کے مطابق کریں۔ انٹرنیٹ پہ بیٹھوں، دین مجھ سے بات کر رہا ہے اس کی بات سنو، موبائل استعمال کر رہا ہوں، دین مجھ سے بات کر رہا ہے اس کی بات سنو۔ اس طرح سے انسان کی زندگی ہونی چاہیے۔ اس دین سے زیادہ مجھے خوبصورت چیز نہیں معلوم ہے عزیزاں، اس دنیا میں دین سے زیادہ خوبصورت چیز کیا ہوتی ہے مجھے نہیں معلوم۔ آپ سوچیں وہ دین کتنا خوبصورت ہوگا
جس کو بچانے کے لیے امام حسین اپنی جان دے دیں. اسی لیے جان دی تھی نا کہ دین بگڑ جانا تھا. یزید ملعون دین کو بگاڑا تھا. اسلام کے نام پر وہ کام انجام پائے جا رہے تھے جو اسلام سے تعلق نہیں رکھتے ہیں. ان کو حفاظت کر، ان کو محفوظ کرنے کے لیے امام نے جان دی، اپنے بچے دیے. نہایت اہم ہے یہ دین. خدا نے ایک کامل دین ہمیں دیا. دیکھیں عزیزان، آقا یہ لکھن صاحب قبلہ کہا کرتے تھے، ایک سڑک پر یا ایک سرے سے دوسرے سرے تک ہم نے جانا ہو، ایک سڑک پر ایک سرے سے دوسرے سرے تک جانا ہو تو کوئی نہ کوئی قانون تو ہے نا جو اس سڑک پر سفر کرنے کے لیے بنایا گیا ہے. کتنی سپیڈ ہونی چاہیے، کون سی لین میں رہنا ہے، زیبرا کراسنگ پہ کیا کرنا ہے، اشارہ اگر سرخ ہو تو کیا کرنا ہے، سبز ہو تو کیا کرنا ہے. ایک قانون ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچنے کے لیے. تو وہ کہا کرتے تھے کہ اگر اس دنیا میں ایک چھوٹی سی سڑک پر سفر کرنا ہو تو ایک قانون کی ضرورت ہے. کیسے ممکن ہے میں نے اس جگہ سے خدا تک پہنچنا ہو، قانون نہ ہو؟ کیسے ممکن ہے؟ دین اس زندگی کو گزارنے کا قانون ہے. نہ سنیے گا ان لوگوں کی باتیں جو ہمیں دین پر عمل کرتے دیکھیں تو کہتے ہیں یہ لوگ بے وقوف ہیں. نہیں، بے وقوف وہ ہے جو دین پر عمل نہیں کرتا. ظاہری نقصان حاصل ہو جانا تھوڑی سی دیر کا، وہ کوئی ایسی چیز تھوڑی ہے کہ اسے بچا لوں تو میں کہوں گا کہ عقل مند ہوں. نہیں، حقیقی سفر جو خداوند متعال تک ہے وہ جاری رکھا ہوا یا نہیں رکھا ہوا، اس میں چل رہا ہوں آگے یا نہیں. تو یہاں سے خدا تک جانا، اس کا پلان، اس کا قانون، اسے ہم دین کہتے ہیں. اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے.